محمد سجاد کویت سے پوچھتے ہیں کیا قیامت 15ویں صدی میں آئے گی؟ شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ قیامت آنے میں کتنے دن ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قریب 1.5 دن، اور اس جہاں کا 1.5 دن یہاں کے 1500 سال کے برابر ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے ابھی جو 15ویں صدی چل رہی ہے تو کیا قیامت بہت قریب ہے؟ بھائی ایسی حدیث تو میرے علم میں کوئی بھی نہیں ہے، ایسی کوئی رپورٹ اب تک ہم نے سنی نہیں ہے کہ 15ویں صدی میں قیامت آ رہی ہے۔ اللہ نہ کرے ابھی لیٹ ہی آنے دیں تو زیادہ اچھا ہے۔ قیامت قریب ہے لیکن پچھلی امتوں کے لحاظ سے قریب ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے نا اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی ہے۔ تو قریب کا مطلب یہ ہے کہ، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح اللہ نے ساتھ ساتھ بھیجے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بہت قریب ہے قیامت۔ اس سے بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ 1500 سال تو ہو گئے اب تک کیوں نہیں آئی، یعنی 1400 سال سے زیادہ ہو گئے اب تک کیوں نہیں آئی، تو یہ تو قریب تو نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں ہماری جو امتیں ہیں نا ان کی عمریں بہت تھوڑی ہیں، اس لحاظ سے ہمیں یہ 1400 سال زیادہ لگ رہے ہیں۔ اگر آپ پچھلے پیغمبروں سے کمپیئر کریں تو ہزار سال تو اس وقت عمریں ہوا کرتی تھیں۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تو صرف تبلیغ کی ہے۔ تو اگر ان امتوں سے آپ کمپیئر کریں تو یہ ایک آدمی کی عمر بنتی ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نوح علیہ السلام پیدا ہوتے تو ابھی انتقال ہوئے تھوڑے دن ہی ہوئے ہوتے ان کو، تو یعنی یہ تو ایک نسل پچھلی امتوں کے حساب سے گزری ہے۔ اور تو اس لیے پچھلی امتوں سے اگر کمپیئر کریں نا تو آدم علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانے میں ہزاروں سال کا فرق ہے۔ تو اس لحاظ سے قیامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بہت قریب ہے۔ تو ہمیں یہ 1500 سال زیادہ لگ رہے ہیں، لیکن یہ پچھلی امتوں سے کمپیئر کریں گے تو یہ 1500 سال کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب ہمیں نہیں پتہ کب آئے گی قیامت، 15ویں صدی کا تو بہرحال کوئی ایسی بات نہیں ہے، حدیث میں کہیں تذکر نہیں ملتا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حضرت مہدی آئیں گے، دجال آئے گا، سورج مغرب سے نکلے گا اور بہت بڑا جہاد ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اتنی بڑی لڑائی ہوگی کہ اس میں ایک جو لڑنے والے لوگ ہوں گے مسلمانوں میں 1/3 امت بھاگ جائے گی، یعنی جو مجاہدین ہوتے ہیں اس لڑائی میں اتنا سخت فائٹ ہوگی کہ 1/3 بھاگ جائیں گے، 1/3 شہید ہو جائیں گے، اور 1/3 وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائیں گے۔ تو فرمایا جو 1/3 بھاگ جائیں گے ان کی اللہ توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا، وہ بدترین قسم کے بھگوڑے ہوں گے اس وقت۔ اور جو 1/3 شہید ہو جائیں گے وہ اس وقت زمین میں سب سے افضل ترین شہداء ہوں گے، اور جو 1/3 فتح ہوگی وہ اس وقت بہترین غازی ہوں گے۔ اس طرح کی حدیث ہمیں ملتی ہیں۔ تو جب تک ایسے واقعات وجود میں نہیں آ جاتے یہ اس وقت تک قیامت نہیں آتی۔ اگر 15ویں صدی میں جلدی یہ سارے واقعات ہو جاتے ہیں تو آ جائے گی، اور اگر نہیں واقعات وجود میں آتے جیسے یاجوج ماجوج نے بھی نکلنا ہے ابھی، تو بہت ساری نشانیاں ہیں جو ابھی پوری نہیں ہوئی ہیں، بہت ساری ہو بھی گئی ہیں لیکن بہت ساری نہیں بھی پوری ہوئی ہیں۔ تو جب تک وہ نشانیاں پوری نہیں ہوتی قیامت نہیں آئے گی۔ اگر والدین زلفیں رکھنے سے منع کریں، نجم الہدا حیدرآباد انڈیا سے پوچھتے ہیں میں زلفیں رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ سنت ہے، لیکن ہماری والدہ کہتی ہیں کہ بال کٹوا لیں، تو کیا مجھے اپنی والدہ کی بات ماننی چاہیے؟ بھائی زلفیں رکھنا سنت عادیہ ہے، کوئی دینی سنت نہیں ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے، کوئی زلفیں رکھنا چاہے تو رکھ بھی سکتا ہے، نہ رکھنا چاہے تو بھی رکھ سکتا ہے، یعنی نہیں بھی رکھ سکتا۔ لیکن جب والدہ نے آپ کو منع کر دیا تو پھر یہ جو مباح چیزیں ہوتی ہیں ان میں والدہ کی اطاعت شریعت میں اس کی ترغیب زیادہ ہے۔ تو اگر آپ کی والدہ کو آپ کی زلفیں پسند نہیں ہیں تو آپ والدہ کے کہنے پر بال کاٹ دیں اور چھوٹے بال رکھیں، جیسا والدہ کہہ رہی ہیں ویسے کریں۔ والدہ کے احسانات بہت ہیں، اور ان کی جو خدمت ہے، جو انہوں نے آپ کو جو شریعت نے ہمیں بتایا اور جو مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے اس کے حساب سے یہ کوئی بال رکھنا اتنی بڑی سنت نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ اپنی ماں کو ناراض کر دیں۔ پہلے تو کوشش کر لیں، اماں کو منا لیں، آپ مان جائیں پھر بال رکھ لیں، لیکن اماں نہیں مان رہی تو پھر اماں پہلے بال بعد میں۔ منگنی کے بعد تحفے تحائف کا تبادلہ، عتیق الرحمن انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا منگنی کے بعد لڑکا لڑکی کے لیے ایک دوسرے کو تحفے تحائف دینا جائز ہے؟ ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا، کچھ حیا اور غیرت کے خلاف بھی کچھ کام ہوتے ہیں۔ آپ کو چاہیے تو ایک تو منگنی ہے اسلام میں ہے ہی نہیں، منگنی کا لفظ عربی لغت میں نہیں ہے، حالانکہ عربی بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا عربی میں ترجمہ نہ ملتا ہو، لیکن یہ منگنی کا لفظ ہی نہیں ہے عربی میں۔ اس کا مطلب یہ صحابہ اس چیز سے مانوس ہی نہیں تھے۔ عربی میں خطبہ ہوتا ہے، خطبہ کہتے ہیں نکاح کا پیغام بھیجنا۔ اگر نکاح کا پیغام قبول ہو گیا تو نکاح کریں، پیغام قبول نہیں ہوا تو کہیں اور ٹرائی کریں آپ، بس یہ ہوتا ہے۔ یہ جو وعدے کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ منگنی کر لی، اور یہ غیر مسلموں سے ہمارے معاشرے میں ایک چیز آئی ہے
تو اور اس کے فسادات بہت ہیں، اکثر منگنیاں ناکام ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں. تو جہاں کہیں پیغام بھیجیں سمجھ میں آ جائے تو نکاح کریں. رخصتی کسی وجہ سے تاخیر ہو سکتی ہے اس میں، لیکن نکاح کو پروموٹ کرنا چاہیے. یہ منگنی کچھ بھی نہیں ہوتی، غلط رسومات ہیں یہ. اور پھر منگیتر آپ کی کچھ بھی نہیں لگتی، آپ اس سے بلا وجہ کیوں فری ہو رہے ہیں، اس کو تحفے تحائف گفٹ کیوں بھیج رہے ہیں آپ؟ غیر اخلاقی حرکت ہے. اس سے نقصان یہ ہوگا کہ نکاح تو دیر سے ہوگا اور آپ کے دل میں اس نامحرم کے لیے جذبات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے جو آپ کو گناہ کی طرف لا سکتے ہیں. آج تحفے جا رہے ہیں، پھر فون پہ شکریہ بھی ادا کرنا پڑے گا. ظاہر ہے جب اس نے آپ کو کوئی گفٹ بھیجا تو وہ آپ فون پہ شکریہ ادا کریں گے، نہیں ادا کریں گے تو وہ ناراض ہو جائے گی. پھر جب شکریہ ادا کریں گے تو ظاہر ہے شکریہ بالکل تجوید کے ساتھ اور انتہائی مختصر الفاظ میں لغت کے قاعدوں کا خیال کر کے تو ادا نہیں کریں گے، کیونکہ ایسے آپ نے فون کیا بھی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے گفٹ بھیجا اتنا. یہ بھی معاشرے میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے. شکریہ پھر آپ کا کافی تفصیل سے ہوگا، اور پھر وہ تفصیل سے شکریہ کے جواب میں بھی آپ کو بہت لمبے چوڑے شکریہ ملیں گے. پھر وہ شکریہ ہوتے ہوتے گپیں شروع ہو جائیں گی، پھر پتہ نہیں کیا کیا جو کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں، جو بے حیائی. تو اسلام نے جو باؤنڈری کھینچی ہے، بیوی اور منگیتر میں فرق رکھا ہے. تو آپ نکاح کر لیں، پھر آپ جو ہے وہ صبح شام گفٹ بھیجیں، آپ جائیں ملاقات کر کے آئیں، آپ شکریہ فیس ٹو فیس آپ ان کا شکریہ ادا کریں جا کے. نکاح کو پروموٹ کرنا چاہیے. منگنیاں غلط رسومات ہیں، ان کو اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. اور اگر بالفرض یہ منگنی ہو بھی گئی ہے تو ریزرو رہیں، زیادہ فری ہونے کی کوشش نہ کریں. اور میں یہ بات عرض کروں، جو منگیتر سے فری ہوتے ہیں اکثر ان کی منگنیاں بھی ٹوٹتی ہیں، کیونکہ فری ہونے کے دوران کوئی نہ کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے زبان سے جو منگیتر یا تو دل پہ لے جاتی ہے، یا اس نے کوئی بات ایسی نکال لی جو آپ دل پہ لے گئے، کیونکہ دونوں بڑے حساس ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو پرکھ رہے ہوتے ہیں. تو اکثر اس سے منگنیاں ٹوٹ بھی جاتی ہیں. تو اس فری ہونے میں یہ دنیا کا بھی نقصان ہے. کیا حج کا ارادہ ہو تو حمل روکا جا سکتا ہے؟ مسز شہریار کراچی سے پوچھتی ہیں، مجھ پر پچھلے سال حج فرض ہو چکا ہے. اس سال میں نے حج کرنے کی کوشش کی لیکن طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے نہ کر سکی. میری عمر 37 سال ہے، ابھی ہمارے 2 بچے ہیں. تیسرے بچے کا ہم سوچ رہے ہیں، مگر پھر حمل یا ڈیلیوری کی وجہ سے حج میں مشکلات ہو سکتی ہیں. تو کس چیز کو فوقیت دی جائے، حج کرنے کو یا بچے کی ولادت ہونے دی جائے؟ دیکھیں، اگر آپ پہ حج فرض ہے اور وقتی طور پر اس ضرورت سے آپ بچے کی ولادت روک سکتی ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کا مقصد نسل روکنا نہیں ہے یا نسل میں کمی کرنا نہیں ہے. جو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا 2 بچے یہ اچھے، یہ مقصد آپ کا نہیں ہے، بلکہ کسی وقتی ضرورت سے حمل روکا جا رہا ہے. تو سفر بھی ایک ضرورت ہے. صحابہ کرام بھی جب سفر کیا کرتے تھے نا بیویوں کے ساتھ، تو اس میں خطرہ ہوتا تھا کہ حمل ٹھہر گیا تو سفر میں بڑی مشکلات ہوتی ہیں، بیماریوں کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے. تو وہ بھی اس موقع پر وقتی طور پر عزل کیا کرتے تھے. عزل کا مطلب یعنی یہ ایک ایسی تدبیر ہے جس سے پریگننسی نہیں ہوتی، اور اسی عزل کو اسلام نے جائز قرار دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو جائز قرار دیا. لوگ اسی پر قیاس کر کے پھر وہ الاطلاق کہتے ہیں حمل روکنا جائز ہے. تو حمل روکنا عام حالات میں ناپسندیدہ کام ہے. لیکن اگر اس ضرورت سے آپ کے سفر ہے درپیش ہے، اور وہ بھی حج کا مبارک سفر، تو آپ کا مقصد اولاد کو روکنا نہیں ہے، اور یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ آپ کے بچے کم پیدا ہوں، بلکہ ایک وقتی ضرورت کے لیے ایک تدبیر اختیار کی جا سکتی ہے، وقتی طور پر حمل کو روکا جا سکتا ہے. اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، اور جو ہے وہ یہ اس فیملی پلاننگ میں داخل نہیں ہے جس کی ہم صبح و شام مخالفت کرتے ہیں. کومل صاحبہ پشاور سے پوچھتی ہیں، عورت کا خالہ خالو کے ساتھ عمرہ کرنا، کیا میں اپنی خالہ اور خالو کے ساتھ عمرہ کرنے جا سکتی ہوں؟ بالکل نہیں، کیونکہ خالو آپ کے لیے نامحرم ہے. تو اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمرے میں کسی محرم کے ساتھ عمرہ کرے، محرم مرد ہونا چاہیے. تو خالو کے ساتھ عمرہ نہ کریں. آپ کے خالو بہت اچھے ہیں، بہت پیارے ہیں، لیکن آپ ان کے ساتھ عمرہ نہ کریں. یعنی میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ خالو نہ چڑھ جائیں نا مجھ سے کہیں. خالو کہیں کہ مفتی صاحب جو ہے مجھ پہ شک کر رہے ہیں اور میں اپنی سالی کو لے کے جاؤں گا تو میں کوئی غلط آدمی. اس لیے میں نے بتایا آپ کے خالو بہت اچھے ہیں، اور اگر خالو میرا یہ بیان، یہ کلپ سن رہے ہیں تو آپ سے پیشگی معذرت کہ آپ بہت اچھے ہیں. بس شریعت نے ویسے ہی قانون بنا دیا کہ محرم کے ساتھ جاؤ، چاہے وہ اچھا ہو یا یعنی اگر آپ کا نامحرم بہت اچھا بھی ہو تو شریعت نے اس کے ساتھ آپ کو سفر کی پھر بھی اجازت نہیں دی ہے. تو اس لیے آپ کے خالو بہت اچھے ہو کے بھی چونکہ نامحرم ہیں، اس لیے آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ سفر کریں. اور باقی تمام خالوؤں کا بھی یہی حکم ہے کہ ان سے عورت کے لیے پردہ کرنا فرض ہے، کیونکہ خالو نامحرم ہے. اور خالہ کا اگر انتقال ہو جائے تو خالو شادی بھی کر سکتے ہیں اپنی وائف کی بہن سے، وائف کی بھانجی سے.
تو جو ہے وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نامحرم میں داخل ہے۔ شوہر کے پیسوں سے صدقہ خیرات کرنے کا حکم۔ مسز مشتاق کراچی سے پوچھتی ہیں، بیوی کے لیے اپنے شوہر کے پیسوں سے صدقہ خیرات کرنے کا کیا حکم ہے؟ کیا صدقہ کرنے سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے یا بعد میں بھی اجازت لے سکتی ہیں؟ نیز اگر بیوی کی جیب خرچ مقرر ہو تو کیا اس میں سے صدقہ کرنے کے لیے بھی شوہر سے اجازت لینا ضروری ہوگا؟ اگر جیب خرچی متعین ہے، شوہر نے آپ کو پاکٹ منی دی ہے تو وہ آپ کے پیسے ہیں۔ پاکٹ منی کا مطلب یہ ہوتا ہے جہاں چاہیں اڑائیں، تو آپ اس میں سے صدقہ بھی کر سکتی ہیں، اس میں شوہر سے پوچھنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر شوہر کی پتلون سے آپ نے پیسے نکالے ہیں، جیسے کہ بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے، میاں صاحب جب آفس سے آتے ہیں تو پتلون لٹکا دیتے ہیں، تو بعض خواتین پھر اس پتلون کو چیک کرتی ہیں، اس میں سے پیسے بھی بسا اوقات نکل آتے ہیں، تو اس کا یہ حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو شوہر کے مال کا محافظ قرار دیا ہے کہ عورت اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے، اس لیے شوہر کی مرضی کے بغیر آپ نہ اس میں سے صدقہ کریں نہ اپنے استعمال میں لے کر آئیں۔ ہاں، شوہر اگر کھلے دل کا آدمی ہے، جیسے کہ مرد کو ہونا چاہیے، وہ چھوٹی موٹے پیسوں کا حساب نہیں لیتا اور وہ اس نے تسامح سے کام لیتا ہے، چشم پوچھی سے کام لیتا ہے، بیگم کوئی بات نہیں، اگر تم نے 500 روپے پینٹ سے نکال کے کسی غریب کو دے دیے تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اتنا پیارا نیک میاں آپ کو ملا ہوا ہے، تو پھر جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ اپنے شوہر کو ہم سے زیادہ جانتی ہیں کہ اگر چھوٹی موٹی رقم آپ نے صدقہ کر دی شوہر کی پینٹ سے نکال کے، پینٹ ضروری نہیں ہے، کرتا شلوار بھی ہو سکتا ہے، چونکہ آج کل اکثر پتلونیں ہی ہوتی ہیں، اس لیے میں اس کی مثال دے رہا ہوں۔ آپ نے اگر پیسے نکال کے خرچ کر دی اور آپ کا خیال یہ کہ میں شوہر کو بعد میں بتاؤں گی تو وہ ناراض نہیں ہوں گے، یعنی اتنی چھوٹی رقم میں وہ راضی ہوں گے، خوش ہوں گے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، پھر آپ بغیر اجازت بھی صدقہ کر سکتی ہیں۔ لیکن بہرحال احتیاط یہی ہے کہ یا تو پیسے لینے سے پہلے ان سے اجازت لے لیں کہ بھئی میں کبھی کبھار آپ کی پینٹ چیک کرتی ہوں اور اس میں کچھ مسرت کی خوشی کی چیزیں بھی مجھے نظر آ جاتی ہیں، تو کیا خیال ہے میں اس میں سے صدقہ کر دیا کروں؟ اگر شوہر کے ہاں بیگم اتنی چھوٹی موٹی رقموں کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صدقہ کر دیا کرو، تو پھر ٹھیک ہے۔ یا کرنے کے بعد پوچھ لیں کہ میں نے کوئی غریب تھا، سائل آیا تھا، اس کو کچھ پیسے دے دیے تو آپ کو میں نے بتایا نہیں، تو پھر دیکھیں ری ایکشن کیا ہوتا ہے۔ اگر شوہر ہنس کے مسکرا کے ٹال دیتے ہیں، ماشاء اللہ بھائی بیگم بہت اچھے جا رہی ہو بالکل، تو ٹھیک ہے، آئندہ بھی کرتی رہیں یہ کام۔ اور اگر شوہر کے تیور چڑھ جاتے ہیں، اس کو غصہ آتا ہے کہ یا میں یہ پینٹیں اور پتلونیں اس لیے تھوڑی لٹکاتا ہوں کہ تم اس میں سے بغیر پوچھے پیسے نکال لیا کرو، تو پھر آپ آئندہ پوچھ کے نکالیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت شوہر کے مال میں سے صدقہ کرے، اپنے پیسے نہیں ہیں، پیسے شوہر کے ہیں، اور ظاہر ہے شوہر راضی بھی ہو، تو آپ نے فرمایا کہ شوہر کو بھی پورا اجر ملتا ہے اور عورت کو بھی صدقے کا پورا اجر ملتا ہے۔ شوہر کو تو اس لیے ملتا ہے کہ اس کی پینٹ سے پیسے نکالے آپ نے، اور آپ کو اجر اس لیے ملتا ہے کہ آپ صدقہ کر رہی ہیں حالانکہ اپنے پیسے نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ آپ کے اپنے ذاتی پیسے نہیں ہیں، پیسے آپ کے شوہر کے ہیں، لیکن صدقے کا ثواب آپ کو بھی پورا ملے گا۔ تو شوہر کے پیسوں سے بھی عورت کو صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، بشرطے کہ شوہر کی طرف سے پابندی نہ ہو۔ اجتماعی قرآن خوانی کا حکم۔ حفصہ نور KPK سے پوچھتی ہیں، یہ انہوں نے سوال پوچھا اجتماعی قرآن خوانی کا، اس کے بارے میں پورا ایک بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں، آپ میرے اسی چینل آس مفتی طارق مسعود پہ سرچ کریں تو وہ آپ کو اس کا جواب انشاءاللہ مل جائے گا۔ نماز میں کتنا خاموش رہنے سے سجدہ سہو ہوگا؟ نماز میں کتنی دیر خاموش رہنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ بنت رئیس اتر پردیش سے UP سے پوچھتی ہیں۔ نماز میں جہاں جیسے سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہے، تو اگر آپ نے سورت ملانے میں تاخیر کر دی، یہ سورت ختم ہونے کے بعد رکوع کرنا واجب ہے، فوراً رکوع میں جانا، تو تاخیر کرنا جو ہے جائز نہیں ہے خاص مواقع پر، ہر جگہ ایسا نہیں ہے، بعض مواقع ہیں جہاں تاخیر سے کچھ نہیں ہوتا، تو جہاں تاخیر کرنا ناجائز ہے وہاں نماز میں ایک رکن کے بقدر اگر تاخیر ہوگی تو وہ معتبر تاخیر سمجھی جائے گی، اور وہ رکن ہے رکوع اور سجدے کی 3 تسبیحات، تو 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی یا 3 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھنے میں جتنی دیر لگتی ہے تو اتنی دیر میں پورا نماز کا ایک رکن ادا ہو جاتا ہے۔ تو علماء نے یہاں اجتہاد کیا ہے، کیونکہ قرآن و حدیث اس بارے میں خاموش ہے کہ کتنی تاخیر سے سجدہ سہو واجب ہوگا، تو اس لیے علماء نے اجتہاد کیا کہ نماز اتنی تاخیر کے نماز کا ایک پورا رکن ادا ہو سکتا ہو، تو یہ معتبر تاخیر ہے۔ تو نماز کا جو ایک پورا رکن ادا ہوتا ہے وہ 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی جب آپ اطمینان سے کہتے ہیں تو پورا ایک سجدے کا رکن ادا ہو جاتا ہے، 3 دفعہ سبحان ربی العظیم جب آپ کہتے ہیں تو رکوع کا ایک پورا رکن ادا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کم از کم اتنی تاخیر اگر آپ نے کر لی کہ جتنی تاخیر میں
آرام سے اطمینان سے 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ یا 3 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھا جا سکے تو پھر ایسی تاخیر سے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے 3 دفعہ سبحان اللہ، یہ غلط ہے، اس لیے کہ فقہاء نے لکھا ہے 3 تسبیحات، تو بعض حضرات یہ سمجھے کہ اس سے سبحان اللہ مراد ہیں، تو یاد رکھیں فقہاء کی جو 3 تسبیحات ہیں اس سے مراد نماز کی تسبیحات ہیں، سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ۔